ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے آزادی اور غلامی نعمت ہے یا عذاب ہے اور اس کے تقاضے پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرتے ہیں، آپ سب کو سننے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا حاصل کرنا صرف ایک قومی تقاضا نہیں بلکہ ایک دینی تقاضا بھی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو انبیاء کرام جہاں پر اپنی امت کو دینی تعلیم عطا کیا کرتے تھے وہیں پر اپنی قوم کی آزادی کے معاملے پر ان کی گفتگو رہی۔ اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک وقت میں دو انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابھی تورات کتاب نازل نہ فرمائی تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کے پاس جا کر اسے یہ کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیے اور انہیں عذاب میں نہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا حکم پہلے دیا کہ ان کو پہلے آزاد کروایا جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کتاب دی جائے۔ پھر کتاب اس کے بعد جب ان کی آزادی ہوئی بنی اسرائیل کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اب یہاں پر اسی نقطے کو انسان دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں انبیاء کرام کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ فرعون کی غلامی میں بنی اسرائیل عرصہ دراز سے غلام، فرعونیوں کی غلام در غلام چلی آ رہی تھی یہ قوم۔ اب پہلے ان کی آزادی کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد شریعت عطا کی جاتی ہے۔ پہلے ان کی آزادی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کا نزول فرماتے ہیں کہ ایک قوم پہلے آزاد ہوگی تو آزادی کے ساتھ قوم اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکتی ہے۔
اگر ایک قوم آزاد نہیں، اس کے اوپر شریعت کا نفاذ کر دیا جائے، کتاب نازل کر دی جائے کہ اس کتاب کے اوپر تم لوگوں نے عمل کرنا ہے، اب وہ وہ ہے ہی دوسرے بندے کی باطن افراد کے، ان کے ماتحت ہے، ان کی غلام ہے۔ اب اگر ان کی غلام ہے، وہ آزادی کے ساتھ یا اپنی مرضی کے مطابق، دین کے مطابق کیسے عمل پیرا ہوں؟ اس لیے پہلے آزادی کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا کی۔ تو یہ چیز ہے کہ جس وقت کوئی بھی قوم جس پر غلامی کی زندگی گزارے گی، وہ اپنے دین کے اوپر پوری طرح کبھی بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی اپنے دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو باقی مقاصد عطا فرمائے، ان مقاصد کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی آزادی بھی ان کے مقصد کے اندر شامل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوم غلام تھی، باقی انسان تاریخ اٹھا کر دیکھے، تاریخ انبیاء کو انسان اٹھا کر دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں ایک امت کی طرف، کسی ایک قوم کی طرف ایک وقت میں ایک نبی بھیجا کرتے تھے۔ یہاں پر قوم غلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو نبوت عطا نہیں فرمائی، بلکہ دو انبیاء کرام کو نبوت عطا فرما کر اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، تاکہ اس قوم کو غلامی سے چھٹکارا کسی طرح مل جائے۔ جب غلامی سے چھٹکارا ملے گا تو اس کے بعد ان کے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آزادی ملتی ہے تو آزادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر تورات کتاب کا نزول فرماتے ہیں، شریعت عطا کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ چیز آگئی کہ یہاں سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے کہ انہیں آزاد کرو، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو اور انہیں عذاب میں نہ رکھو، کہ مطلب کیا کہ آزادی ایک نعمت بن گئی اور غلامی وہ عذاب ہے، غلامی وہ ایک عذاب ہے، اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلوانا ہے اور انہیں نعمت کی طرف لے کر آنا ہے جو نعمت آزادی کی صورت کے اندر ہے۔ یہ تو بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک فرد کی ہو یا ایک قوم کی ہو، انفرادی حیثیت کے اندر ہو یا اجتماعی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آج کا جو دن ہے 14 اگست، ہر سال پاکستانی کو اس دن کو آزادی کے نام سے مناتے ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آزادی کے نام پر اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، آزادی کے نام پر اس دن کو منایا جاتا ہے جوش و خروش کے ساتھ۔ اب آزادی ہمیں ملی کیسے؟ 1857 میں جنگ آزادی ہوتی ہے۔ 1857 سے پہلے ٹوٹا پھوٹا سسٹم کچھ نہ کچھ مغلیہ حکمرانوں کا رہا اور 1857 میں مکمل طور پر اقتدار انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا جنگ آزادی میں ناکامی کی وجہ سے۔ لیکن انگریز یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آتا ہے، تجارت کے نام پر آتا ہے، تجارت شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے پنجے یہاں پر گاڑتا ہے اور یہاں تک کہ پورا اقتدار کے اوپر وہ قبضہ جما لیتا ہے، اقتدار سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ بنیاد کیا بنتی ہے؟ تجارت کی گھر سے آنا، معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینا، معیشت کو کنٹرول کر لینا اور اس کے بعد آسانی اقتدار کے اوپر قابض ہو جانا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسی ہوگی، اس نے کیسے یہاں پر تجارت کی حد سے آئی ہوگی، کیسے اس نے قبضہ کیا ہوگا۔ آج کے دور میں اگر اس کی مثال
انسان سمجھنا چاہے تو اسے بآسانی IMF کے نام کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ IMF بھی وہ بھی اسی طریقے سے ایک شکنجہ ممالک کے اوپر وہ کستا ہے اور آہستہ آہستہ پہلے وہ مالی تعاون کرتا ہے، قرض دیتا ہے آسان شرائط کے اوپر، پھر جس وقت وہ اس دلدل میں تھوڑا سا دھنستا ہے ملک، پھر اسے مزید قرضے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مزید قرضہ دیا جاتا ہے اور اپنی شرائط کے اندر مزید سختی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس وقت وہ صحیح طرح دلدل میں دھنس جاتا ہے ملک تو اس کی شرائط کے اندر اسی لحاظ سے مزید سختیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنے ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ IMF کی شکنجے میں اتنا پھنس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ اگر ہم کم کرتے ہیں تو ہمیں IMF اجازت نہیں دے، ملک ہمارا، بجلی ہماری، اس کے اوپر آنے والے اخراجات ہمارے، معاملات ہمارے، لیکن ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی قیمت کو مقرر کر سکے۔ یہی درجہ بدرجہ جس وقت کچھ عرصہ مزید گزرے گا تو وہی حساب بنے گا جو آج سے 2 صدیاں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم IMF کے نام کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پہچان سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اقتدار کے اوپر وہ قابض ہوئے، پھر صرف ان کا معیشت کے لحاظ سے ان کی شرائط نہیں کہ آپ نے فلاں چیز کے قیمت کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے، باقی معاملات کے اندر بھی دخل اندازی شروع ہو چکی ہے۔ باقی معاملات کے اندر بھی کئی ایسے معاملات ہیں جنہیں چھپایا بھی جاتا ہے، بعض چھوٹے چھوٹے معاملات کو وہ قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جو بڑے معاملات ہوتے ہیں اسے سینہ راست کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات جو قوم کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی انسان دیکھ لے، جو ظاہر کیے جاتے ہیں تو وہ بھی قوم کے لیے ایک شرم کا مقام رکھنے والا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات اس زمانے کے اندر بھی ہوئے ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے اقتدار کے اوپر وہ لوگ قابض ہوئے۔ 1857 سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر پاک و ہند میں آئی تھی تو اس دور میں ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب مداخلت شروع ہوئی تو ریاست کی طرف سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا۔ ریاست کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے وہاں پر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا تھا۔ جس طرح بنگال میں نواب سراج الدولہ کی قیادت کے اندر وہ نواب تھا، حکومت کا بندہ تھا، حکومت نے اسے آگے لگایا تھا اور اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، ٹیپو سلطان ٹیپو بذات خود اقتدار کے اوپر تھا بندہ اور اس نے میسور میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ کہ صاحب اقتدار لوگ تھے، انہوں نے اقتدار میں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے کہ وہ حکومت کے اوپر کسی طرح قابض نہ ہو سکے۔ اب یہ بات ہے 1757 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسی طرح پھر 1852 میں ٹیپو سلطان ٹیپو یہ اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ 1802 کے بعد پھر 1820 یا 22 میں مغلیہ بادشاہ شاہ عالم ثانی اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور معاہدہ کیا تھا کہ دہلی کا جو انتظام ہے، انتظامی معاملات سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں ہوں گے اور یہ صاحب صرف بادشاہ بن کر اور شاہی محل کے اندر تشریف فرما ہوں گے، باقی جتنے بھی معاملات ہوں گے، دہلی دارالحکومت تھا، دارالحکومت میں جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت وہ صرف ایک نام کے بادشاہ بن کر رہ گئے اور باقی ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہ تھا۔ اختیارات تمام کے تمام ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کیے جا رہے ہیں 1820-22۔
22 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے اختیارات کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے جو جہاد ہوتا رہا انگریز کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف یا دوسرے کا وزیر کے خلاف، تو ظاہری طور پر تو آگے حکومت کے افراد تھے اور ان کے پیچھے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، علماء ہوا کرتے تھے، مجاہدین تھے، اور وہ ان کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حکومت نے سرنڈر کر لیا، حکومت نے جھکاؤ اختیار کر لیا، اقتدار ان کے حوالے کر لیا، انتظامی معاملات ان کے حوالے ہو گئے، اب یہ صرف نام کی ان کے پاس بادشاہت رہ گئی 1820-22 میں۔ پھر اس کے بعد جس وقت اس زمانے کے علماء نے دیکھا، مسلمانان ہند نے دیکھا کہ حکومت تو سرنڈر کر چکی ہے، اب حکومت کے اندر اتنا دم خم نہیں رہا کہ یہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، پھر میدان کے اندر آتے ہیں علماء کرام۔ پھر اس زمانے میں میدان میں آتے ہیں علماء کرام۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم جو تھے ہندوستان میں۔ ان کی آج بھی ایک تفسیر موجود ہے، ان کا فتاویٰ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا علم عطا فرما رکھا۔ انہوں نے فتویٰ جاری فرما دیا، انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا۔ کیا فتویٰ جاری فرمایا تھا؟ کہ ہندوستان یہ دارالاسلام نہیں بلکہ یہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہے۔ دارالاسلام کہا جاتا ہے کہ ایسا ملک جس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو، وہ دارالاسلام ہو، جیسی بھی حکومت ہو، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی حکومت ہو، وہ دارالاسلام ہے۔ جس طرح پاکستان کی مثال ہے، ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے لیکن دارالاسلام ہے۔ باقی اسلامی ممالک کے جتنے بھی دنیا کے اندر جہاں پر مسلمان اقتدار میں ہے، وہ دارالاسلام ہے، دارالحرب۔ اور دارالحرب کون سا بنتا ہے؟ کہ مسلمان اکثریت کا ملک ہو اور اس کے اوپر حاکم کافر ہو، اسے کہا جاتا ہے دارالحرب۔ وہاں پر پھر ان کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، فرضیت کے درجے میں بات کری جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ اب ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا بلکہ یہ دارالحرب بن چکا ہے، اور حکومت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اقتدار جا چکا ہے، اب ان سے اقتدار چھیننا ہمارے لیے فرض ہو چکا ہے۔ اور یہ فتویٰ جو انہوں نے جاری فرمایا تھا، اس زمانے میں جو کتاب لکھی گئی تھی فتاوی عزیزیہ کے نام کے ساتھ، جو آج بھی ہمارے ملک کے کتب خانوں کے اندر بھی موجود ہے، یہ فتویٰ آج بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ یہ فتویٰ آج بھی اس کتاب کا حصہ ہے جو اس زمانے میں 1820-22 کے دور میں جو انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا تھا، کتاب کا حصہ بھی اسی زمانے میں بن چکا تھا، اور آج بھی وہ ہمارے سامنے چیز موجود ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا تھا، اس کی بنیاد دو باتوں کے اوپر تھی۔ اس کی بنیاد دو باتوں کے اوپر تھی۔ ایک تو یہ کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، اقتدار مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف منتقل ہو گیا، مطلب انگریزوں کی طرف منتقل ہو چکا۔ ایک تو یہ نقطہ تھا، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس ملک میں پہلے اسلامی قوانین تھے، اب اسلامی قوانین سے انگریز نے مداخلت کر کے اقتدار اس کے ہاتھ میں گیا، تو اس نے قوانین کے اندر تبدیلی کرنی شروع کر لی کہ اسلامی قوانین سے انگریزی قوانین کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا، جس بنیاد پر ہندوستان کو انہوں نے دارالحرب کا درجہ دیا۔ اب فتوے کی بنیاد دو باتیں تھیں، ایک تو اسلامی حکمران نہیں تھے، اور دوسری وجہ کہ یہاں پر اسلامی قوانین نہیں۔ یہ دو بنیادیں بنی تھی کہ اسے دارالحرب قرار دینے کی، اور ان کا فتویٰ جاری کرنے کے بعد پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تحریکیں شروع ہو گئی جہاد، جس طرح ہمارے صوبہ سرحد پرانا نام تھا،
صوبہ سرحد میں حاجی صاحب ترنگزئی کی قیادت میں یہاں پر جہاد کی تحریک چلائی گئی. بالاکوٹ کی طرف تحریک مجاہدین کا آغاز ہوا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت کے اندر آج بھی ان کے مزار وہاں پر بالاکوٹ میں موجود ہے. حاجی صاحب ترنگزئی صاحب کا مزار بھی موجود ہے. کہ ان کی قیادت میں ہمارے صوبے کے اندر پنجاب کے اندر بھی اسی طرح ایک تحریک شروع کی گئی. بلوچستان میں ایک تحریک شروع کی گئی. صوبہ سندھ کے اندر ایک تحریک جہاد کی شروع کی گئی تھی. بنگال میں تحریک شروع کی گئی. کس وجہ سے شروع کی گئی تھی؟ ادھر سے شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ ہندوستان یہ دارالحرب بن چکا ہے. بڑے بڑے علماء میدان کے اندر آئے, مجاہدین تیار کیے اور انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور عملی طور پر جہاد انہوں نے شروع کیا. کچھ علماء یا کچھ سیاسی زعماء دو راستے اختیار کیے. ایک راستہ جہاد کا تھا جسے مسلح جدوجہد کہا جاتا ہے, اور دوسرا سیاسی جدوجہد کا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ریشمی رومال کی تحریک, یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ. تحریک ریشمی رومال اسلام کے ساتھ ایک تحریک چلی تھی. اس زمانے تک مسلح جدوجہد چلتی رہی. اس کے بعد تحریک خلافت آئی 1919 کے اندر. تحریک خلافت کا آغاز ہوا اور تحریک خلافت کے آغاز کے ساتھ ہی پھر مسلح جدوجہد ختم ہوئی تحریک پاکستان میں. اس کے بعد سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے. پھر سیاسی جدوجہد جب شروع ہوتی ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک نعمت عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عطا فرماتے ہیں پاکستان کی صورت میں. اب اس کے پیچھے تسلسل کے ساتھ دیکھیں. 1757 سے لے کر 1947 تک یہ دورانیہ تقریباً بنتا ہے 190 سال. 190 سال کے دورانیے میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. لاکھوں عورتوں کی عزت پامال کی. تھوڑی سی تعداد نہیں. 190 سال کی جدوجہد کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا. ایک بڑا عرصہ لگتا ہے. 190 سال کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور کتنی بڑی تحریک چلی ہوگی, کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی, کتنی عورتوں کی عزت پامال ہوئی ہوگی, انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو محترم سامعین کرام, اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکستان کی صورت میں نعمت عطا فرماتے ہیں, پھر ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ جس فتوے کی بنیاد پر تحریک چلی تھی اور پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا, اس کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا. اس کا ایک حصہ تو 1947 کے ساتھ پورا ہو گیا کہ اقتدار مسلمانوں سے انگریزوں کی طرف منتقل ہوا. فتوے کی بنیاد تھی. یہاں پر 1947 میں انگریز سے اقتدار مسلمانوں کی طرف واپس پلٹ آیا قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی صورت میں. لیکن فتوے کا دوسرا حصہ کہ اسلامی قوانین وہ تبدیل ہو چکے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں, تو اس لیے دارالحرب کا درجہ قرار دیا جاتا ہے. اب دوسرا جو حصہ تھا وہ 1947 سے لے کر آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو. علماء کی پریشر کے ساتھ, علماء کی تحریکوں کے ساتھ, علماء کی محنت کی وجہ سے آئین کا حصہ تو بنایا جاتا رہا کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. جتنے بھی ہم آئین اٹھا کر دیکھیں, قرارداد مقاصد کو بنیاد بنایا گیا ہمارے آئین کا, اس کی بنیاد بھی اسی نقطے کے اوپر ہے. 1973 کا آئین بنا, اس سے پہلے جو آئین بنتے رہے, قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لیکن یہ صرف ایک آئین کا حصہ ہے, عملی طور پر اس پر اقدامات نہیں ہوتے. عملی طور پر دیکھا جائے کہ آج ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہاں پر
غیر اسلامی کام کرنا بڑا آسان ہے. کوئی بھی غیر اسلامی کام کیا جائے تو بڑا آسان ہے, اور کوئی اسلامی کام کیا جائے اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ملک پاکستان میں اس وقت کوئی بندہ, کوئی مسلمان اپنی جگہ وقف کرتا ہے میں یہاں پر مسجد بناؤں گا, اس کے لیے بھی اسے پہلے رجسٹریشن کروانی ہوگی. اسے بھی پہلے رجسٹریشن کروانی ہوگی, حکومت وقت سے اجازت لینی ہوگی, اس کی مختلف شرائط ہوگی, وہ شرائط ماننی پڑے گی, اس کے بعد وہ جا کر رجسٹریشن کا معاملہ پورا کرے. کوئی دینی مدرسہ بنانا ہو جہاں پر اسلامی تعلیم دینی ہو, اس کے لیے بھی اتنے ہی مسائل ہیں, بلکہ مسجد کے مقابلے میں اس کے مسائل اور بہت زیادہ گنتی ہیں, اور اتنے مسائل ہیں کہ اس دور کے اندر رجسٹریشن کروانا ایک طرح کا ممکن ہی نہیں تھا. مدارس کی رجسٹریشن کروانا وہ ممکن نظر نہیں آتا کہ اتنے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, اتنے سخت معاملات کیے جا رہے ہیں. اور جو بھی ہمارا حاکم بنتا ہے آج سے تقریباً 15-20 سال کے دوران یہ پر نظر ڈالے, ہر آنے والا حاکم اس کی جو نظر ہے وہ سب سے پہلے دینی مدارس اور مساجد کے اوپر ہوگی کہ انہیں کسی طرح کنٹرول میں لے لیا جائے, انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے, اپنے قبضے میں کر لیا جائے. ہر حاکم کی یہی کوشش تھی. آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ ناکام رہے. بات یہ تھی, بات یہ چل رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ملک بنا ایک فتوے کی بنیاد کے اوپر, اور اس تحریک کا تسلسل کے ساتھ یہی ماٹو رہا, نقطہ رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہی نقطہ رہا. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ صرف ایک سرزمین کا حاصل کرنا, وہاں پر اقتدار کا حاصل کرنا, اور وہاں پر ہر قسم کی عیاشی کے اڈے بنا دینا. پیسہ عوام کا ہوگا, ان سے ٹیکس کی صورت میں لیا جائے گا. قیمت ایک چیز کی اگر 10 روپے ہے, عوام سے وہ چیز عوام کو 100 روپے کی بیچی جائے گی, باقی جو 90 روپے ہے اسے اپنی عیاشی کے اوپر ہم نے لگانا ہے. اس کے باہر کی دنیا میں ہم نے محلات تعمیر کرنے ہیں, اس کے ہم نے عیاشی کے اڈے بنانے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ ریاست مدینہ کو دیکھا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح مدینہ کی ریاست میں اقتدار کیا تھا, خلفائے راشدین نے جس طرح مدینہ کی ریاست کو بنایا تھا, انہوں نے جو قوانین بنائے تھے ان قوانین پر عمل پیرا ہونے کا نام لا الہ الا اللہ, یہ پاکستان کا مطلب بنتا ہے. ہمارے حکمرانوں نے جب اقتدار حاصل کر لیا اور جس بنیاد پر اقتدار حاصل کیا تھا اس بنیاد کو بالکل نظر انداز کر دیا, اور آج آزادی کی 79ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے, جشن منایا جا رہا ہے. اور ہم دیکھیں جس نقطے پر ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تھا, کیا اس نقطے پر آگے ہم نے ایک قدم بھی بڑھایا, یا تسلسل کے ساتھ ہم پیچھے کی طرف نکل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمت پر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ فرماتے ہیں, اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے اس کے لیے پھر تباہی و بربادی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول قرآن میں وضع فرما رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہمارے مطالبے پر. ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں آزادی ملے, ہمیں ایک علیحدہ ریاست ملے, ایک زمین کا ٹکڑا ملے, ہم وہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطالبے پر ہمیں ایک نعمت عطا فرما دی, اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اصول کے مطابق کیا حال ہوگا. وہ ہم 70-80 سالوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر ہمیں بتا دیا
1971 کہ ایک حصہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے علیحدہ کر لیا بنگلہ دیش کی صورت میں جو جدا ہوا، کہ نعمت کا شکر ادا نہ کیا بلکہ تسلسل کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نعمت کا کچھ حصہ واپس کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ہم ناشکری کرتے رہیں گے، نافرمانی کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی اصول کو دیکھا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج اپنے ملک پر نظر ڈالیں، KPK کے حالات، خاص طور پر جو پشتو پٹی ہے، جنوبی اضلاع ہے، قبائلی علاقے جات ہیں، بلوچستان کے حالات ہیں، کشمیر کے حالات ہیں، نظر ڈالیں کیا حالات ہمیں دکھائی دے۔ وہاں پر ایک انسان کا پاکستانی بن کر زندہ رہنا بھی ممکن نظر نہیں آتا، ایسے حالات بن چکے ہیں۔ یہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، جس بنیاد پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا علیحدہ سرزمین کا، اس مطالبے سے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے کفریہ نظام کو اپنا لیا، غیروں کا نظام اپنا دیا۔ یہاں پر قوانین کس کی؟ یہاں پر عملی طور پر دیکھا جائے اقدامات کس کے ہیں؟ تو محترم سامعین گرامی، تو یہ چیزیں ہماری تباہی کا ذریعہ بنے گی، ہمارے زوال کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، پوری قوم کے پاس وقت ہے، حکمرانوں کے پاس وقت ہے۔ اس وقت کو ہم ضائع کیے بغیر جو ہم نے وعدے وعید اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھے تھے، اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ کر رکھے تھے، ان وعدوں کی آج بھی پاسداری کرنے کا ہمارے حکمرانوں کے پاس مہلت ہے۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا یا اللہ صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن وعدوں کی بنیاد پر، نعروں کی بنیاد پر ملک حاصل ہوا، یا اللہ ان وعدوں کی پاسداری کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا